أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے، الوسیلہ، وسیلہ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو بھی راستہ ہے اسے اختیار کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو. جب تم یہ سب کچھ کرو گے، لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہلا لفظ آیا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رؤوف ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، بڑا نرمی فرمانے والا ہے، تو یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں ہے جیسا کہ انسان کسی درندے سے، کسی خونخوار چیز سے ڈرتا ہے، بلکہ یہ ڈرنا تو ایسا ہے جیسا کہ انسان اپنے والدین سے ڈرتا ہے کہ اگر ان کی بات کو نہ مانا تو وہ ناراض ہوں گے، انہیں جو ہے اس بات سے تکلیف ہوگی، اور میرا ایک امیج جو ہے وہ جو ہے ان کے سامنے گر جائے گا. ایک محبت بھرا جو ڈر ہے وہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ تم نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ نافرمانی کرنے والے کے لیے اللہ کا عذاب ہے، تو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے تم ڈرو، ہمیشہ جو ہے گناہوں سے بچتے رہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، دوسری بات ذکر کی کہ وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ یہاں پر ہر نیک عمل اس سے مراد ہو سکتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ، اور قرب کسی بھی طریقے سے حاصل ہو، لہٰذا ہر نیک عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اسے وسیلہ کہا جائے گا. خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ جہاد ہو، خواہ وہ صدقات ہوں، خواہ وہ قرآن کی تلاوت ہو، خواہ وہ کسی کے لیے اچھا بول ہو، کسی کے لیے اچھا سوچنا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دینا ہو، یہ سب وسیلے کے اندر آئیں گے. لہذا فرمایا نیک عمل کرو تاکہ تم اللہ تک پہنچ سکو، اللہ کی قربت حاصل ہو سکے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف تم متوجہ کر سکو. اگلی بات ذکر فرمائی وجاہدوا فی سبیلہ، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں. جہاد کا لفظی معنی ہے کوشش کرنا، لفظی معنی ہے محنت کرنا. تو غرض کوئی بھی کوشش ہو، کسی بھی نیک عمل کے لیے کوشش کرنا، کسی بھی نیک عمل کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے کہ میں نیک عمل کر لوں، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے کہیں آنا جانا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے گرمی سردی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب جہاد ہی کے زمرے میں آتا ہے. باقی اصطلاحی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے جو دشمن ہیں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، ان سے مسلح یعنی اسلحہ کے ساتھ ان سے لڑنا اور دین کو بلند کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اس کو جو ہے وہ جہاد کہا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ انسان کسی بھی انداز سے، چاہے اپنی جان لگا کر، چاہے مال لگا کر، چاہے وقت لگا کر، جس طرح آتا ہے کہ انسان جہاد کرے اپنی زبان کے، مشرکین کے حوالے سے آیا قرآن پاک میں کہ مشرکین سے جہاد کرو، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، جہاں جیسا موقع ہو وہاں پر اس طریقے سے جو ہے وہ جہاد کیا جائے. فرمایا کہ جب تم یہ سارے اعمال کرو گے تو پھر لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے،
تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ تمہارا خالق فرما رہا ہے، تمہیں جو ہے وہ پیدا کرنے والا فرما رہا ہے۔ یہ تو ہے اس آیت کریمہ کا جو ایک واضح مفہوم ہے جو پتہ چلتا ہے۔ چند ایک باتیں وسیلے کے حوالے سے۔ وسیلہ جو ہے وہ دعا کے اندر وسیلہ اور واسطہ اور طفیل اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، مثال کے طور پر ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے، میری یہ دعا صحابہ کرام کے طفیل سے قبول فرما لیجئے، میری یہ دعا یا میری فلاں حاجت یا میری فلاں ضرورت فلاں بزرگ کسی کا نام لے کر چاہے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، غرض کچھ بھی ہو تو انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ ان بزرگوں کے صدقے سے، ان بزرگوں کے طفیل سے، ان بزرگوں کے وسیلے اور واسطے سے یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہے لیکن دل کے اندر بات یہ ہے کہ یہ ہستیاں یہیں پر حاضر ناظر ہیں اور میری دعا کو سن رہی ہیں، یہ بزرگ یہ نیک لوگ مختار کل ہیں، چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے یہ کام کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان دعا کرتے وقت یہ تصور کرے کہ جس بزرگ جس کے وسیلے اور واسطے سے میں دعا کر رہا ہوں یہ خود میرا یہ کام کروا دے گا، اور اگر میں نے وسیلہ اور واسطہ نہ دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے چاہے میرے کام میں کتنی رکاوٹیں ہوں، اللہ چاہے یا نہ چاہے، لیکن اگر یہ بزرگ چاہ لیں گے، اگر یہ نبی چاہ لے گا تو پھر جو ہے میرا یہ کام بن جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ وسیلہ دینا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، اس لیے کہ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ہلاک نہ ہو، لیکن انہوں نے کوشش بھی کی، انہوں نے کہا بھی کہ یا اللہ اسے ہلاک نہ کریں، یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تیرا نافرمان ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا، یہ میرا بھی نافرمان ہے، لہٰذا یہ نہیں بچ سکتا، نبی کا بیٹا ہے اور نہیں بچ سکا، حالانکہ نبی چاہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اسماعیل بھی نبی ہے جو خود ذبح ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا، تو نبیوں نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا تو کام نہیں ہوا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس طرح سے وسیلہ اور واسطہ دینا کہ یہ ہستیاں ہی کروا لیں گی، خود ہی کروا لیں گی، اللہ چاہے نہ چاہے، یہ ناجائز۔ ہاں کیسا وسیلہ اور واسطہ جائز ہے جس کی قرآن سنت میں مثالیں بھی ملتی ہے اور جو ہے جس کی اجازت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ نیک لوگ ہیں، نبی ہیں تو ظاہر ہے کہ سب نیکوں سے نیک ہیں، صحابہ ہیں تو وہ نیک ہیں، بزرگان دین ہیں تو وہ نیک ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے ہی کی اس دنیا میں کوشش کی، تو انسان جو ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے نیک لوگ ہیں، میں ان کا وسیلہ اور واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ دعا تو آپ نے قبول کرنی ہے۔ جیسے انسان کسی کا واسطہ ڈال دیتا ہے درمیان میں، کسی کی سفارش ڈال دیتا ہے درمیان میں، ظاہر ہے کہ اس کی مرضی ہے مالک کی وہ سفارش مانے یا نہ مانے، تو اس لیے فرمایا کہ یا اللہ میں ان کا وسیلہ دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں۔ ایسا اچھا ہے، ایسا مستحسن ہے، ایسا مستحب ہے کہ انسان وسیلہ اور واسطہ دے، یہ بالکل جائز ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ تو انسان ایسے وسیلہ دینا چاہے تو وہ جائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے بعض صحابہ کا وسیلہ اور واسطہ دیا، یا اللہ فلاں کے وسیلے اور واسطے سے یا اللہ بارش نازل فرما دیجئے، فلاں کام کروا دیجئے، تو یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم کسی برے آدمی کا، کسی کافر کا، فاسق کا، گنہگار کا کبھی وسیلہ نہیں دیتے، ہمیشہ نیک کا دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نیک عمل کا اصل میں وسیلہ دیا جا رہا ہے، اور نیک عمل کا وسیلہ ویسے ہی بالکل جائز ہے کہ انسان 2 نفل پڑھ کے کہ اعلیٰ میری ان 2 نفلوں کی وجہ سے میری دعا کو قبول کر لیجئے، یا اسی طریقے سے نیک لوگوں کا وسیلہ اور واسطہ، تو یہ دینا بالکل جائز ہے۔ تو اس آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، نمبر 1 اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرتے رہو، نیک اعمال خوب محنت سے دل لگا کر اللہ کی رضامندگی کے لیے خوب کرو، اور اس میں سست نہ پڑو، اور جہاں کہیں موقع ملے کوشش کرنے کا، جہاد کرنے کا، خود نہیں جا سکتے دوسروں کی امداد کرنے کا، مجاہدین پر خرچ کرنے کا، مجاہدین کی امداد کرنے کا، شہداء کے پیچھے اہل خانہ ہیں ان کی مدد و نصرت کا، تو یہ بھی ایک جہاد ہی میں حصہ لینے والی بات ہے۔ تو فرمایا جب یہ تم اس سارے کام کرو گے اللہ پاک تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔